السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب کا یہ سوال وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی صاحب سے ہے کہ وہ کس کی طرف سے بات کرتے ہیں، اور وہ جو سوال کر رہے ہیں کیا کوئی عام پاکستانی یہ سوال کر سکتا ہے، کوئی محب وطن پاکستانی یہ سوال کر سکتا ہے کہ افغانستان اگر پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے تو وہ ثبوت جو مانگ رہے ہیں اس پر ان کا اعتراض ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ وقت نکالیں اور اپنے ہی آئی جی سے پوچھ لیں کہ جو دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں، ان کے پیچھے کون ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے ذرا تھوڑے سے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، ادروائز جن کی آنکھیں ہیں، جن کے کان ہیں، جو حواس خمسہ پورا رکھتے ہیں، مکمل رکھتے ہیں، ان کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ والی بات جو ہے نہ خبر ہے اور نہ ہی کوئی پوشیدہ بات ہے کہ جب افغانستان سے حملے ہوتے ہیں، وہ جو ویڈیوز آتی ہیں سامنے تو در اندازی ہو رہی ہوتی ہے، جو تشکیلات آ رہی ہوتی ہیں اور جو دہشت گرد مارے جاتے ہیں ان کی جو شناخت ہوتی ہے 70% کے قریب جو ہیں وہ افغان شہری ہوتے ہیں، اور ٹی ٹی پی اس وقت کہاں پہ ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر پاکستان کے جو مذاکرات افغانستان کے ساتھ ہوئے تھے اس میں کچھ ممالک ثالثی کروا رہے تھے، ترکیہ تھا اس میں، سعودی عرب تھا، اور بھی ہمارے دوست ممالک تھے، تو ان سب واقعات سے یہ کس طرح بے خبر رہ سکتے ہیں۔ اور ایک سوال یہ بھی المیہ ہی ہے ایک طرح سے کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑی پاکستان کے اوپر حملہ کرتی نظر آتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اور اس پالیسی کے ساتھ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کی حب الوطنی کے اوپر کیا شک کی نظر ڈالنی چاہیے یا نہیں ڈالنی چاہیے؟ ویسے تو ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ سیاستدانوں کے اوپر اس طرح کے الزامات نہیں لگنے چاہیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی جو سیاست ہے، ان کی جو پالیسی ہے وہ اینٹی پاکستان کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ایک واقعہ اور ہوا ہے، امن بنو کمیٹی کے ممبران کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور 4 جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے امن کمیٹی کے لوگ، یہ بھی دہشت گردی ہی تھی۔ اگر یہ کسی کو معلوم نہیں ہے تو وہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں مطلب میرے لیے بھی وہ کیا کہتے ہیں قابل احترام اس لیے ہیں کہ وہ پاکستان کے ایک یونٹ کے چیف ایگزیکٹو ہیں، لیکن ہم ان کو جلی کٹی یا کھری کھری سنانا بھی چاہیں تو نہیں سنا سکتے۔ تو اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ آپ 100 دفعہ تحریک چلانا چاہتے ہیں، سیاسی تحریک چلائیں، لیکن قومی بیانیے کے خلاف جو ہے وہ گفتگو آپ کی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وفاق کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جب ایک پولیٹیکل پارٹی اس نہج پر پہنچ جائے اور قومی بیانیے کے خلاف وہ دشمنوں کا بیانیہ اڈاپٹ کر لے تو پھر وفاق کے پاس آپشن کیا رہ جاتے ہیں؟ اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ کشمیر میں اور خیبر پختونخوا میں جہاں پر اس وقت موسم کی سختیاں ہیں اور بیماریاں پھیل رہی ہیں، وہاں پر وہ قوم کی خدمت کر رہی ہیں، فری میڈیکل کیمپ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اس سارے معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں کیا ہے جناب سلمان غنی صاحب نے، سر بہت شکریہ آپ کا۔ جناب خالد قیوم صاحب تشریف رکھتے ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ، اور نور اللہ صاحب نے جوائن کیا، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سلمان غنی صاحب، آپ نے اپنی میرا خیال ہے 35-40 سال تو آپ کو صحافت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی نے پاکستان، آپ کی صحافتی جو تجربہ ہے، آپ نے کبھی آبزرو کیا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کی ریاست، پاکستان کے قومی بیانیے کے خلاف کھڑی ہوئی ہو؟ دیکھیں عمران صاحب، اسے لمحہ فکریہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے کہ جو چیف منسٹر پختونخوا نے جو بیان دیا ہے افغانستان کے حوالے سے اور ثبوت مانگے ہیں پاکستان سے، تو وہ ٹھیک ہے، آپ نے جو ریفرنس دیا ہے کہ وہ کس سائڈ سے بول رہے ہیں، میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ بات یہ کہ افغانستان کے حوالے سے یو این کی رپورٹ ہے، اس کے بعد چائنا نے اپنی ریزرویشن ظاہر کیا ہے، پھر ابھی تہران کانفرنس 2 ہفتے پہلے ہوئی ہے جس میں اس خطے کے سارے ممالک شریک تھے، جنہوں نے خود افغان انتظامیہ کے آگے سوالیہ نشان کھڑا کیا کہ آپ نے دوحہ میں ایک معاہدہ کیا تھا، اور معاہدے میں آپ نے کہا تھا کہ آپ کی سرزمین ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور سب سے اہم بات انہوں نے جو پاکستان کی ریزرویشن تھی افغان سرزمین کے حوالے سے، اس میں تہران کانفرنس کے تمام شریک پاکستان کی تائید کرتے نظر آئے،
اور جہاں تک وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اور ممالک کو کیوں نہیں ہے، کیا ایران کی ریزرویشن نہیں ہے، کیا تاجکستان کی ریزرویشن نہیں ہے، کیا ازبکستان کی ریزرویشن نہیں ہے، کیا چائنا کی ریزرویشن نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی ایک آئینی جو کردار ہے اس کے آگے ایک سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے۔ عمران صاحب، آپ نے وہ جو امن کمیٹی کے 4 اراکین بات کی ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی ایک دن ایسا نہیں جا رہا۔ کل آپ کی پولیس فورسز کا SHO بختر بند گاڑی انہوں نے بم مار کے اڑا دی، 7 اہلکار شہید ہوئے وہاں پر۔ آج یہ امن کمیٹی کے اراکین ٹارگٹ ہوئے۔ یہ بنیادی ذمہ داری کس کی ہے؟ دیکھیں، یہ جن علاقوں کی آپ بات کر رہے ہیں، یہاں پر آپریشن اس طرح نہیں ہو رہا، فوج نہیں کر رہی۔ یہ جو ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ کے آئین پاکستان کے تحت 18 امینڈمنٹ کے تحت بنیادی طور پہ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ بات یہ کہ اگر اس صوبے کا چیف منسٹر ایک سیاسی ایجنڈا لے کے دوسرے صوبوں کا تو وزٹ کر رہا ہے، بنیادی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی ہے۔ لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا، آپ کی کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں نہیں ہوں گی۔ لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا، آپ کے لوگوں کے اندر ایک مایوسی اور بے چینی اور بے یقینی ہوگی۔ آپ اپنی بنیادی ذمہ داریاں تو پوری نہیں کر رہے، آپ ایک سیاسی ایجنڈا لے کے گھومتے پھر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں جو فورس ہی کر رہا ہوں، اس طرح کی صورتحال جو پختونخوا میں پیدا ہوئی ہے زیادہ دیر تک لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ اور وہ جو طرز عمل اپنایا ہوا ہے، آپ اور میں 2-3 دن پہلے ایک جگہ پہ موجود تھے، میں مناسب نہیں سمجھتا یہاں کوٹ کرنا، جو صورتحال ہمیں بتائی گئی ہے، ایک تو بات بڑی کلیئر ہو کے سامنے آ گئی ہے۔ دیکھیں، میں نے وہاں پر بھی یہ بات کہی تھی، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ افغان سرزمین یا افغان طالبان اس حد تک TTP کو سپورٹ کریں گے، وہ تو سارے شواہد موجود ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ سہولت کار ان کے بن رہے ہیں، آپ کو بڑا دکھ اور غم ہے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف سرگرم ہے اور بھارت وہاں پر دندناتا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ بھارت کے اپنے زخم منتقل نہیں ہو رہے۔ اس کو جو زخم لگے ہیں، پاکستانی فوج نے انہیں جو شکست فاش دی ہے، انہیں جو دھول چٹائی ہے، دنیا بھر کے اندر تو اس کی امبیرسمنٹ ہوئی ہے۔ دنیا کو تو وہ منہ نہیں دکھا سکتے۔ اب وہ افغان سرزمین کا کھلے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، افغان سرزمین کا استعمال پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے۔ اور جس پختونخوا کے صوبے کو وہاں پر اس کا سدباب کرنا چاہیے تھا، وہ الزام افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ لگا رہا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے اہل سیاست کے لیے بھی، خود تحریک انصاف کے لیے بھی، چونکہ تحریک انصاف کا ایک ایلیمنٹ تو آئین، قانون اور ریاست کی بالادستی کی بات کرتا ہے۔ انہیں اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ کیا ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے جو ریاست کے مفادات کے خلاف اس طرح کے بیانات دے کے پاکستان کی پوزیشن کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ کس کا ایجنڈا پورا کر رہا ہے؟ دشمن کون سی ایسی کمی چھوڑ رہا ہے جو آپ پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے کہا کہ جی 4 امن کمیٹی کے اراکین، اس میں باپ بیٹا تھے۔ اور آج ایک اور اچھی پیش رفت ہے، ایک امن کمیٹی کے تو 4 اراکین ٹارگٹ ہوئے ہیں۔ آج ایک وزارت اطلاعات کی طرف سے ایک کوشش اور کاوش ہو رہی ہے، ایک امن کمیٹی آج پشاور گئی ہے، علماء پہ مشتمل، جو وہاں کے مختلف طبقات سے رابطہ کرے گی اور امن کے حوالے سے ان کا جو رول ہے وہ قومی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں، قومی بیانیہ تو موجود ہے، آخر یہ کنفیوژن کون پھیلا رہا ہے؟ صحیح، کنفیوژن پھیلا کے آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ریاست اگر ریاستی طور پہ ایک پالیسی طے ہے، دہشت گردی کے عمل کی کون آدمی تائید کرے گا؟ اور دہشت گردی کا عمل کس لیے ہے؟ پاکستان کو غیر مستحکم کے لیے۔ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دفاعی اعتبار سے تو ہمارے ساتھ جو انہوں نے کر دیا ہے وہ دنیا نے دیکھ لیا ہے، کہیں یہ معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ نہ پہنچ جائے۔ اور انہیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان اگر معاشی حوالے سے تو پھر روکا نہیں جا سکے گا، تو اس خطے کے اندر وہ کیا بیچے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ خالد قیوم صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک صوبے کے اندر اتنی افراتفری، اتنا دہشت گردی، اتنی شورش ہو، اور وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو جو ہے، جب وادی تیرہ میں جو جرگہ تھا وہ فیصلہ کر رہا تھا کہ یہاں سے ہم نے آگے پیچھے ہونا یا نہیں ہونا، تو اس وقت ایک اس چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ پنجاب میں ہو اپنے لیڈر کو چھڑوانے کے لیے، کوئی تحریک چلانے کے لیے، اور پھر جس دن نقل مکانی ہو رہی ہو، لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہوں، اس دن وہ سندھ میں موجود ہو اور ریاست کے اوپر حملہ کر رہا ہو۔ ایسی گورنمنٹ کے ساتھ چلنا کتنا مشکل ہے، یا چلا جا سکتا ہے کہ نہیں چلا جا سکتا؟ دیکھیے، سلمان غنی صاحب نے درست فرمایا کہ آئین پاکستان کے تحت آج جو امن و امان کی ذمہ داری ہے وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو امن کمیٹی پر حملہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کا جو امن کا آئین نے ان کو ذمہ داری دی ہے اس پر حملہ ہوا ہے۔ اور یہ کوئی پہلی بار اس طرح جو ہے امن کمیٹی کے لوگ جو ہیں وہ ٹارگٹ نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی
جو وہاں پر امن کے لیے جو کوششیں کرتے رہے ہیں، وہاں پر لوگ مقامی عمائدین، قبائلی عمائدین، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور صوبائی حکومت انہیں جو ہے امن جرگے کے جو افراد اور لوگ اور عمائدین ہوتی ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اور ہمارے وزیر اعلیٰ جو ہیں کے پی کے، وہ کہاں مصروف ہیں؟ وہ تو افغانستان کے طالبان کے ترجمان بن کر کراچی میں جو ہے بیٹھ کر جو ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں، اور ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ دہشت گرد جو کے پی کے اندر، پاکستان میں سب سے زیادہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ کے پی کے اندر ہو رہی ہے، اور وہاں پر جو دہشت گرد آ رہے ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، وہ افغان سرزمین سے آ رہے ہیں، بلکہ 1 سال کے دوران 26 خودکش دھماکے ہوئے ہیں، اور جن میں سے 16 صرف جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہوئے ہیں، اور اس طرح جو ہے سب سے زیادہ جو واقعات ہیں 80%، 80% کے قریب جو ہیں 2025 میں وہ خیبر پختونخوا میں، صحیح 3811 واقعات جو ہیں صرف خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ تو ان واقعات کے اندر ایک اور جو اہم معاملہ ہوا کہ ان میں افغان شہری جو ہیں وہ حملہ آور ہیں، وہ ان حملوں میں شامل ہیں، تو وہ ان کو وہاں پر نظر نہیں آ رہا کہ کس طرح ٹارگٹ۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جو ڈیالہ جیل کے اندر بانی پی ٹی آئی کی سوچ ہے، جو ان کا بیانیہ ہے ریاستی اداروں کے خلاف، اسی طرح کا بیانیہ جو ہے ان کے 2 جو نامزد جو شخصیات ہیں، جن میں وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی، وہ بھی اسی بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ایک اور مصروف محمود خان اچکزئی، جن کو اپوزیشن لیڈر جیل میں بیٹھ کر نامزد کیا گیا ہے، وہ بھی وہی بانی پی ٹی آئی کا بیانیہ جو ہے وہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور لاہور میں جو ان کا دورہ تھا اس کے اختتام پر کس قدر ملک کی سالمیت کے خلاف سنگین ترین بیان جو ہے وہ ان کی طرف سے دیا گیا، اور یہی سوچ، اسی سوچ کے باعث بانی پی ٹی آئی نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ اچھا، یہ نور اللہ صاحب مجھے بتائیے، اس سوچ کے ساتھ پاکستان کے وفاق کا چلنا کتنا ممکن ہے؟ پاکستان کے وفاق کا جو بار بار بات ہو رہی ہے، جس طرح آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی بیان سنا اور حکومتی بیان بھی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے یکجہتی کی کہ سب مل کر ایک پیج پر ہوں دہشت گردی کے حوالے سے۔ پاکستان نے ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کی جنگ جس طرح سے لڑی ہے، اور اس میں جو شدت آئی ہے تازہ ترین واقعات کے بعد، جس میں پی ٹی آئی کے سارا رول ہم سب دیکھ چکے ہیں، 1 سال میں 75,150 کے قریب آپریشنز ہوئے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ، صحیح، ایک ایسے ملک میں جہاں پر حکومت کوشش کر رہی ہے جو خط غربت سے نیچے لوگ چلے گئے ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی، بے روزگاری کی جو شرح ہے اس کو بہتر کرنے کی، وہاں پر کوشش یہ ہو رہی ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری لائی جائے، دنیا کی مختلف کمپنیز کو، مختلف اداروں کو، مختلف ممالک کو انوائٹ کیا جائے، وہ وہاں پر آئیں، انویسٹمنٹ کریں، وہاں پہ انڈسٹری لگے، لوگوں کو روزگار ملے، پاکستان کی معیشت بہتر ہو۔ وہاں پر دہشت گردی کے ایسے واقعات، اور ایک حکومت، ایک صوبے کی حکومت جہاں پر 80% واقعات اس صوبے میں ہو رہے ہیں، وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ جب ان کے تمام ترجمان اور ان کے لوگ جب نیشنل ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھے ہوتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ٹی ٹی پی دہشت گرد ہے، تو وہ اس بات کا جواب دینے سے کتراتے ہیں، وہ اس بات کا جواب نہیں دیتے۔ اچھا، پاکستان پر سوالات انہیں اٹھانے ہوں تو وہ وزیر اعلیٰ سمیت سب اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ پاکستان پر سوال اٹھا رہے ہیں، وہ ان دہشت گردوں پر جو اس ملک کا امن تباہ کر رہے ہیں، جو لوگوں کی قیمتیں جانیں لے رہے ہیں، جو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس پر بات نہیں کر رہے۔ میرے خیال میں حکومت کو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ سیاسی عمل یقیناً جاری رہنا چاہیے، سیاسی عمل کے نتیجے میں بننے والی حکومتوں کو بھی موقع ملنا چاہیے، لیکن سب سے اہم چیز ملک کی سلامتی ہے اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ ہے، اس کے لیے۔ اچھا، لیکن یہ مجھے بتائیے گا کہ طلال چوئی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ یہ 100 دفعہ تحریک کوئی سیاسی چلائیں لیکن قومی بیانیے کے خلاف گفتگو برداشت نہیں کی جائے گی، یہ ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھوں سیاست کے نام کے اوپر کیا بلیک میل ہو رہے ہیں؟
لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ یہ بلیک میلنگ ہے. اصل میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا جس طرح سے پی ٹی آئی نے دنیا بھر میں کہ ہمارے ساتھ بڑا انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, وہ جب چوری کے کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں یا دہشت گردی کے کیسز میں جو لوگ اندر ہیں ان کو مظلوم بنا کر پیش کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, ممکن ہے حکومت اس حوالے سے چاہتی ہو کہ تھوڑا بہتر طریقے سے انہیں تھوڑا سا سپیس دی جائے. لیکن اس سپیس دینے کا سیاسی معاملات میں, سیاسی ڈیلز میں, سیاسی ڈائیلاگ میں یہ تمام چیزیں ممکن ہوتی ہیں, لیکن یہ تب ممکن ہوتی ہیں جب سیاست کی جا رہی ہو, جب ملک کے دفاع کا مسئلہ ہے, جب ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے, جہاں پر دہشت گردوں کے حملے ہو رہے ہیں, جہاں پر لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے, وہاں پر میرا خیال ہے پھر یہ سیاسی مصلحتیں ایک سائڈ پر رکھ دینی چاہیے. اور اس حوالے سے بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہوگا کہ دہشت گردی کے بات کے ساتھ آگے نہیں چلا جا سکتا. جو سیاست کرنا چاہے وہ حکومت نے بار بار آفر کیا, انہیں ایون مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے. وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں, دیگر جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ آپ آئیں, بیٹھیں, بات کریں, لیکن جو دہشت گردوں کی زبان بولنا چاہتے ہیں, جو دہشت گردوں کے ساتھ مل کر ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, میرے خیال ہے ان کے ساتھ سیاسی ڈائیلاگ کی ضرورت نہیں ہے. ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کی جان و مال کو محفوظ بنایا جائے اور ملک کی سلامتی کے لیے. یا یہ کہ سیگریگیشن ہونی چاہیے کہ جو آپ ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں یا پھر جو آپ سیاست کر رہے ہیں, یہ جو گڑبڑ ہو گئی ہیں چیزیں, شاید وہ پارٹی میں ایسی ممکن نہیں رہی. وہ پارٹی جس طرح سے کنٹرول ہو رہی ہے, ون مین شو کے دیکھیں نا, فیڈرل تو کر سکتا ہے نا, جو حکومت کر سکتی ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کی پارٹی میں کچھ لوگ اس طرف آنا چاہیں گے جو سنجیدہ سوچ کے حامل لوگ ہوتے ہیں, جو عقل کی بات کرتے ہیں. ان کو وہاں سے پارٹی سے ریموو کر دیا جاتا ہے, پارٹی عہدوں سے, اور ان کی جگہ نئے لوگوں کو لے آیا جاتا ہے, اور ان لوگوں کو لایا جاتا ہے جن کا جارحانہ رویہ ہو ریاست کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے, ملک کی سلامتی کے حوالے سے, تاکہ وہ جو باتیں کریں معاملات بہتر ہونے کی بجائے, کنٹرول میں آنے کی بجائے, امن و امان کی بجائے انتشار کی طرف اور دہشت گردی کی طرف جایا جائے. چلیں, بہت شکریہ. ہمیں ایک چھوٹا سا لینا ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. ہم بات کریں گے ملک کے عام افراد کی زندگی پر, عالمی افق کے بدلتے ہوئے حالات و نظریات پر. ملک کا سیاسی و معاشی منظرنامہ کیا کہتا ہے؟ پاکستان میں ترقی کی رفتار کتنی تیز ہے؟ خوشیوں کے لمحات پر بھی ہوگا تبادلہ خیال. شہر اقتدار کیوں ہے تمام اہم خبروں کا محور. گرد میں اٹے ہوئے تاریخی اوراق پر بھی ہوگی ہماری نظر. نے جوائن کیا تھا وہ رخصت ہو چکے ہیں, ان کی جگہ ہمیں حسن افتخار صاحب نے جوائن کیا. سر آپ کا بہت شکریہ. سلمان صاحب, یہ جو ہے معاملہ جس طرح سے چل رہا ہے پاکستان کی ریاست, میں کہوں گا حکومت تو نہیں کہوں گا, فیڈرل گورنمنٹ نہیں کہتا, ریاست کہتا ہوں, ریاست اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان, کہ وہ ان کا نیریٹو اور پاکستان کے قومی مفادات جو ہیں ان کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے, بلکہ تصادم آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں, متضاد کہہ لیں, چلیں تصادم نہیں کہنا. تو آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, یہ کوئی سیاسی راستہ نکل سکتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی راستہ نکالنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے؟ دیکھیں عمران صاحب, آپ بھی پولیٹیکل رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, خالد قیوم صاحب بھی کرتے رہے ہیں. ماضی کے اندر اپوزیشن کا ٹارگٹس حکومت ہوا کرتی تھی اور حکومتیں پریشر لیتی بھی تھیں, حکومتیں پسپائی بھی اختیار کرتی تھی. ریاست کا بھی ٹارگٹ نہیں تھی ہوئی. دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی نے اس سے زیادہ صعوبتیں برداشت کی ہیں, ان کا لیڈر تو پھانسی چڑھ گیا. اس کے بعد نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا, ان کے خلاف سازش کرتے ہوئے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. انہوں نے ایک ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کیا, انہوں نے ریاستی ادارے کو کبھی چیلنج نہیں تھا کیا. یہ ریاستی ادارے کو کنٹروورشل کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ اصل میں دشمن کا ایجنڈا ہے. آپ نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ یہ ہمارا دشمن یہ ہمارے سیکورٹی فورسز پہ حملہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کو یہ پتا ہے کہ جب تک یہ سیکورٹی فورسز کو کمزور نہیں کہیں گے, ان کا ایجنڈا آگے کی طرف نہیں بڑھے گا. اس میں ہماری فوج نے قربانیوں کی تاریخ رقم کیا ہے. کل آپ نے دیکھا نہیں کہ پختونخوا کے اندر پولیس کی بختربند
بند گاڑی پہ انہوں نے بم مارا ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ لوگ امن و امان کے حوالے سے اپنا ایک رول ادا کرتے نظر آ رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیا فوج کا بڑا کریڈٹ نہیں، آج تک میں نے نہیں دیکھا اپنی صحافتی لائف میں انڈین چینلز بھی دیکھتا ہوں، وہاں پر ان کے فوجی اور ان کے افسر بگوڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پر ان کو بہت سارے ایشو سامنے آتے ہیں. آج تک اس فوج میں نے ایک شخص کا بیان نہیں پڑھا کہ کوئی اس وجہ سے چھوڑ کے چلا گیا کہ میں نے جو ریاستی بیانیاں ہیں یا ریاست کے مفادات کے تحفظ کے لیے قربانی نہیں دینی. آپ ذرا جا کے بارڈرز پہ ان فوجی جوانوں کے چہرے دیکھیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ چہرہ ان کا دیکھیں، چہرے پہ لکھا نظر آتا ہے کہ وہ نہ صرف ان سرحدوں کی رکھوالی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنی جان دینے کا عزم ظاہر کرتے ہیں اور انہوں نے جانیں دی ہیں. اب بات یہ کہ اگر آپ سیاست کی، جیسے آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے، وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں ضرور چلا لیں. اصل میں ان کی نا پہچان ماضی کے اندر احتجاج رہی ہے یا مزاحمت رہی ہے، اور وہ بڑی حد تک کارگر اس لیے ہوتی تھی کہ ان کو پیچھے سے تھپکی حاصل ہوتی تھی، ان کو وسائل حاصل ہوتے تھے، ان کو کچھ لوگوں کی سپورٹ حاصل ہوتی تھی. وہ کام ختم ہو گیا ہے. سب اپنے آئین پاکستان کی طرف دیکھیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں فرق یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ریاست کے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں اور ریاستی اداروں نے ریاست کے مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. آج ان کی پریشانی بڑی یہ ہے کہ آج حکومت اور پاکستان کی ریاست واقعتاً ایک پیج پہ ہے، اور ایک پیج کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو 10 مئی کے اندر بہت بڑی فتح ملی ہے کہ قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی تھی. اور دشمن کو یہ پتہ ہے کہ جب تک کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو کمزور نہ کیا گیا ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی پاکستانی سوچ اور اپروچ کی بات کرنی چاہیے. پاکستانی سوچ اور اپروچ یہ ہے کہ دہشت گردی کی جنگ پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کی معیشت کو ڈاماڈول کرنے کے لیے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے. اور وہ اپنے شوق سے یہ کر رہے ہیں، وہ ریاست کے مفادات کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں. اور بات یہ کہ اگر کوئی اس حوالے سے کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کریں گے تو یہ سرنڈر کر جائیں گے. یہ سرنڈر کرنے والی فوج نہیں ہے. اور بات یہ کہ ریاست کبھی سرنڈر نہیں کرتی، حکومتیں کرتی ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ان کی بنی ہوئی ہے اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ گیند پختونخوا کے عوام کی کورٹ میں ہے. بات یہ کہ اگر ریاست کے مفادات کے لیے کوئی آپریشن ہو رہا ہے اور وہاں سے ہو رہا ہے جہاں کی سرزمین پہ اس وقت ایک ماحول طاری کیا جا رہا ہے اور کھلے عام وہاں پر انڈیا کام کر رہا ہے، اس لیے کہ انڈیا کو جو سبق سکھایا ہے پاکستان کی فوج نے وہ زخم اس کے مندمل نہیں ہو رہا ہے. دنیا بھر کے اندر اس سے جس امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ اس کا عالمی اتحادی کون ایک ہفتہ نہیں جاتا جب ٹرمپ صاحب نہیں کہتے بھئی آپ کے تو اتنے تیارے گرے ہیں. اور آج تک ان کی سیاسی لیڈرشپ دیکھ لیں، ان کی فوجی لیڈرشپ دیکھیں، وہ نفسیاتی کیفیت سے دو چار ہیں. وہ سکتے سے باہر نہیں آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان سے بدلا اب ایک دیوانے کا خواب ہے. اب دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے ناقابل تسخیر ہے. عمران صاحب ہمارا ایشو یہ ہے، انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ دفاعی اعتبار سے انہیں شکست نہیں دی جا سکتی، ان کو اندرونی طور پہ غیر مستحکم کیا جائے. اصل ایجنڈا یہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی پارٹی، دیکھیں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کہ ہمیں بھی ریاست کے مفادات کے تحفظ کے لیے سب طبقات کو اپنا کام کرنا چاہیے. میں نے بھی آپ کو جو حوالہ دیا تھا کہ آج مجھے اچھا لگا کہ ایک کمیٹی بھجوائی گئی، ان میں عالم دین بھی ہیں، ان میں اقلیتوں کے نمائندے بھی ہیں، مختلف طبقات کے لوگ ہیں. چاہے جا کے پختونخوا کے عوام کو، اور پختونخوا کے عوام بہت محب وطن ہے. آپ کو یاد ہے کہ خود پاکستان کے قیام میں ان کا رول کیا تھا. پختونخوا کے عوام بھی اور جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ بیسیکلی خالد قیوم صاحب یرغمال بنے ہوئے ہیں طالبان کے ہاتھوں، ٹی ٹی پی کے ہاتھوں. ڈرایا جا رہا ہے ان کو. اور یہ گٹھ جوڑ اسی لیے ہی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ یہ تسلط جو ہے وہ چلتا رہے. مجھے یہ بتائیے کہ آج خیبر پختونخوا کے گورنر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، یہ کے پی گورنمنٹ کے خلاف باقاعدہ چارج شیٹ نہیں ہے؟ کیونکہ اگر کوئی آئینی اقدام کے پی گورنمنٹ کے خلاف ہونا ہے تو وہ جو پہلا زینہ ہے، جو پہلا دروازہ ہے، جو پہلی ٹیبل ہے جہاں پر فائل آ کے پڑھنی ہے، رکنی ہے، یا جہاں سے کچھ انیشیٹ ہونا ہے، وہ خیبر پختونخوا کے گورنر کا دفتر ہے. دیکھیے، جو آج کے پی کے گورنر نے جناب فیصل کریم کنڈی نے جو پریس کانفرنس میں چارج شیٹ پیش کی ہے، اسی طرح کی چارج شیٹ وہ پہلے بھی کئی بار جو ہیں وہ کے پی حکومت کے بارے میں، خاص طور پر آج یہ جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی، ان کے منصب سنبھالنے کے بعد وہ کر چکے ہیں. اور اب سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے جس کا آپ نے اظہار کیا ہے
کہ اس سلسلے کو کب تک برداشت کیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو قومی بیانیہ ہے پاکستان کا، خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس بیانیے کی جس طرح کھلے عام وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں وہ اس کو ہٹ کر رہے ہیں، اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ وہی اسی طرح ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کے قومی بیانیے کو جس طرح افغان طالبان رجیم کر رہی ہے، جس طرح انڈیا کر رہا ہے. اور مجھے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کی جو بات چیت ہے، جو گفتگو ہے اس میں، اور ملا متقی کی گفتگو میں اور نریندر مودی کی گفتگو میں کو پاکستان کے بارے میں کو آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ بلکہ اس گفتگو سے جو سہولت کاری جو تھی دہشت گردوں کی کے پی کے اندر، جس کے لیے ایک سازگار ماحول دہشت گردی کے لیے خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کی طرف سے فراہم کیا جا رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی جو ہے ان کی جو کراچی میں گفتگو کی ہے انہوں نے اس سے بے نقاب ہوئے ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے اس طرح زیادہ عرصہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا، اور اس سے چونکہ اب پاکستان کی سالمیت کو خطرات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایکشن جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ پوری قوم کو اس وقت جو ہے افواج پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جس طرح کھڑی ہے، اور ایک جماعت، اور اس جماعت کے اندر بھی مخصوص لوگ، اور وہاں کی کے پی کی جو حکومت ہے وہ لا تعلق نظر آتی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا کھل کے کہا کہ یہ اپنی مرضی کا نظریات اور اپنی مرضی کا جو اسلام ہے وہ بندوق کے زور کے اوپر پوری قوم کے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں. آسمہ شرازی صاحبہ نے جب سوال کیا تو ان کو کہا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ یہاں بیٹھ کے سوال کر رہی ہیں آپ غاروں میں چلی جائیں اور سوال نہ کر سکیں. تو قوم تو ظاہر ہے کہ پہلے بھی دہشت گردی کے خلاف لڑی تھی اور دہشت گردوں کو نہ قبول کرتی ہے اور ایک جمہوری مزاج رکھنے والی قوم ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا آپ کو لگتا ہے کہ جو نیریٹو جو خیبر پختونخوا کے پنجاب میں آئے تھے وزیر اعلیٰ، جو لوگ نہیں باہر نکلے، یہ نیریٹو کی ناکامی ہے ان کی؟ یہ دیکھیے کہ نہ صرف آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر جب وزیر اعلیٰ کے پی کے پنجاب کے دورے پر آئے تو نہ تو پنجاب کے عوام تو دور کی بات ہے، ان کی اپنی پارٹی کے کارکن، ان کی اپنی پارٹی کے جس دن پنجاب اسمبلی آئے تھے، ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں، کیا پی ٹی آئی کے تمام ارکان وہاں پر موجود تھے؟ نہیں، قطعاً نہیں موجود تھے. اور اسی طرح جب محمود خان اچکزئی لاہور کے دورے پر موبلائزیشن کے لیے آئے، احتجاج کی تیاریوں کے لیے آئے، تو یہاں کیا ہوا؟ یہاں آپ کو پنجاب کی کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نظر آئی؟ وہ تو ناکامی اپنے منہ سے میری تسلیم کر کے گئے. ذاتی یہ میری اطلاع ہے کہ کئی پارٹی کے لیڈروں سے کہا گیا کہ ان کو یہ جو قیادت آ رہی ہے ان کو آپ اپنے گھروں میں ٹھہرائیں. صحیح. کوئی ٹھہرانے کے لیے ان کو جو ہے وہ تیار نہیں تھا. اور اس طرح کوئی دیکھیے سب سے بڑے آپ کے میں مثال دیتا ہوں، یہاں پر حماد اظہر صاحب جو بڑے لیڈر ہیں، ٹائم بڑا کم بچا ہے. حسن افتخار صاحب کی طرف جانا ہے. حسن افتخار صاحب، پاکستان تحریک انصاف، وہی سوال میں بھی آپ سے ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ جس سطح کے اوپر چل رہی ہے یا جس سطح کے اوپر جا کے سیاست کر رہی ہے اینٹی سٹیٹ کا، اور اس کے ساتھ جو معاملہ چل رہا ہے، اس کا منطقی انجام کیا نکلے گا آپ کے خیال میں؟ اس کا منطقی انجام وہی نکلے گا عمران صاحب جو آپ نے کہا کہ پہلا زینہ تو شروع ہو گیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جو بھی ان کا لیڈر ہے اس کی رہائی یا اس کا واپس اقتدار میں آنے کو پاکستان کا جو مفاد ہے اس کے اوپر رکھ دیا ہوا ہے. اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، پنجاب کے اندر کیوں نہیں لوگ باہر نکلے؟ تحریک انصاف کے جو لیڈرز آئے تھے یہ سہیل آفریدی صاحب پنجاب میں، اور لاہور میں اس لیے نہیں نکلے کیونکہ پنجاب کی عوام نے بھی 6 مہینے پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسی فوج نے انہی بارڈروں کے اوپر لڑائی جھگڑا جو بھارت کے ساتھ ہوا، اس کے اندر قربانیاں بھی دیں، سب کچھ کیا. تو وہ جو ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، اب اس نوجوان نسل نے تو کم از کم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو ایک یہ وہ ریڈ لائن ہے جو وہ عوام پاکستان تحریک انصاف کے اکسانے کے اوپر یا اشتعال دلانے کے اوپر یا کچھ کرنے کے اوپر کراس کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس لیے ان کی فرسٹریشن بھی انکریز ہو رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سہیل آفریدی صاحب مزید جارحانہ جو ہے ان کا رویہ ہوتا جا رہا ہے، ایک سٹیپ سے وہ اگلے سٹیپ تک چلے جاتے ہیں. مسئلہ خیبر پختونخوا کا کیا ہے؟ وہاں پہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں ٹوٹلی ناکام ہے. وہ باتیں جتنی مرضی بنا لیں. آپ نے لاسٹ ٹائم کب سنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے کسی دہشت گرد گروہ کو گرفتار کیا یا کسی انٹیلیجنس بنیاد پر کوئی آپریشن کیا گیا؟ پولیس کی طرف سے جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے وہ آرم فورسز کرتی ہیں یا ان کے جو سبسیڈری ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ تو
तालिबान को भी अपना बाप बनाने को तैयार है, और पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी अगर आपको याद हो आज से 10-12 साल पहले भी जब तालिबान मुज़ाकरात करना चाहते थे तो वो अपनी तरफ से एक नॉमिनेशन के तौर पे इमरान खान साहब का नाम बार बार लेते थे कि इनको आप नॉमिनेट कर दें हमारी तरफ से मुज़ाकरात करने के लिए। तो जो मेंटल स्टेट है दोनों की वो काफ़ी हद तक मैच करती है रियासत के खिलाफ गुफ्तगू करने की वजह से। गलत बात है, आने वाले दिनों में उनको इससे मजीद नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने जैसे कहा सियासी जमातें जो हैं वो आती जाती रहती हैं, लेकिन रियासत जो होती है ना वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर है, और पाकिस्तान की सिक्योरिटी का जो पैराडाइम है वो इस किस्म का है कि पाकिस्तान की फौज जो है उसको वैसे ही बहुत बड़ा एक मतलब रोल है, जिम्मेदारी भी है उनकी, तो उनके खिलाफ इस किस्म की गुफ्तगू करके मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई खास पॉपुलैरिटी भी हासिल कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम में अगर एक्चुअली पूछा जाए तो शायद वो इस कदर यरगमाल नहीं होंगे जितना हम यहाँ शायद शहरों में बैठ के उनको सोचते हैं तहरीक इंसाफ की सोच के बारे में। वहां पर भी देखने की जरूरत है कि उनकी पॉपुलैरिटी वहां पर भी हिट होगी अगर वो इस किस्म की बातों को जारी रखते रहेंगे। नहीं, वहां पर तो ये मसला है ना कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी अगर वहां पे जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी नैरेटिव लेके चल रही हैं, जिनको पॉलिटिकली सपोर्ट कर रहे हैं, DGSPR ने जो कहा था कि एक खसासगार सियासी माहौल बना दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसन, तो वो तो उनके ऊपर हमले कर देते हैं। और अब जब ये सवाल पूछा जाए कि आपके ऊपर हमले वो क्यों नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते कि वो आपके साथी हैं, तो वो आगे से कहते हैं कि जी अब आप ये चाहते हैं कि हम पर भी हमले हों। तो नुक्ता ये है कि इस नेक्सस को तोड़ने के लिए जो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तालिबान का बदकिस्मती से हमें नजर आ रहा है या महसूस हो रहा है, तो इसको तोड़ने के लिए क्या मतलब कह लें कि या फिर वहां पर कुछ सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को जाना पड़ेगा या पहले ऑपरेशन होगा, क्या इसका हल क्या है आपके नजदीक? देखिए जी, ऑपरेशन तो अब होता नागुज़ीर है कि ऑपरेशन तो हो गई होगा। अब आपने जो बात की ना, देखिए वो टाइमलाइन भी एक है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉपुलर राइज है खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के अंदर, वो दूसरी जमातों को साइड लाइन करने के बिल्कुल साथ साथ है। जहां दूसरी जमातें तालिबान के हाथों जो थी वो बिल्कुल डरी हुई थी, ANP थी, पीपल्स पार्टी थी, उन सब पे हमले हो रहे थे, इन पे नहीं हुए। बड़े खौफनाक नताइज भुगते हैं उन्होंने भुगते, खानदान के खानदान शहीद हो गए इसी मुल्क की सियासत के लिए ना, चलें। तो बनता तो है अब इनके खिलाफ ऑपरेशन ही होता नजर आ रहा है इमरान साहब, और उस JUI पे सारी सब पे हुए। तो आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। वक्त जाहिर है कि हमारे पास कम ही होता है और बड़ी सारी बातें रहेंगी, तो कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।